بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ عزاداری کا کیا کردار ہے عصر حاضر کی بیداری میں، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر کے علاوہ موجودہ جو نظم ہے دنیا کا، اس کے اندر اور نظام کے قیام میں، ولایت اولی الامر یا ولایت الہی کے نظام میں عزاداری کا کیا کردار ہے. یہ موضوع کم اس طرف توجہ ہوئی ہے. عزاداری کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے. شیعہ کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت عزاداری ہوتی ہے، بلکہ مجھے اہل سنت کے بعض شخصیات نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ کے ہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، صرف عزاداری ہے. وہ اسی کو نماز بھی کہتے ہیں. یہ علماء اہل سنت نے بتایا. تو میں نے انہیں پھر دیکھا بھی انہوں نے، اور آنکھیں کھلی ان کی، اور کہا کہ یہ ہمیں اب کلیئر ہوا ہے کہ نہ، عزاداری بھی ہے لیکن باقی سارے فرائض اور واجبات بھی شیعہ کے اندر موجود ہیں. لیکن عملی طور پر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو شیعہ عزاداری کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اسی کے اوپر ساری توجہ ہے. انویسٹمنٹ ساری اسی کے اوپر ہے، پیسہ اسی پہ لگاتے ہیں، وقت اسی کو دیتے ہیں، اہمیت اسی کو دیتے ہیں، حساسیت اسی پہ رکھتے ہیں. مثلا نماز ترک ہو جائے تو کسی شیعہ کو شاید اتنی الجھن نہیں ہوگی، عزاداری ترک ہو جائے تو سب پریشان ہوتے ہیں. مثلا کسی جگہ شیعہ کو نماز سے روک دیا جائے تو کسی شیعہ کو اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دوسری جگہ پڑھ لو جا کر. لیکن اگر کسی جگہ شیعہ کو عزاداری سے روک دیا جائے، پورا ملک احتجاج کرنے کے لیے سامنے آتا ہے. یہ حساسیت ہے. اور اب یہ باوجود اس کے کہ اتنی توجہ ہے عزاداری کی طرف اور عزاداری کے اوپر اتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جو کردار ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ عزاداری کا اصلی کردار کیا ہے، عزاداری کا فلسفہ بنیادی کیا ہے، کیوں عزاداری کو رکھا گیا ہے، یا اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں عزاداری کی پٹڑی پہ کیوں چڑھایا ہے. انہوں نے چڑھایا ہے نا، ہمارا اپنا تو نہیں اختیار کردہ راستہ. اہل البیت نے ہمیں اس راستے کے اوپر چڑھایا کہ آپ یہ کام کرو. یہ بہت گہری بات ہے، بہت بنیادی بات ہے، جو علماء بھی، عوام بھی، اور شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی عزاداری کی نسبت اپنا ویژن ٹھیک کریں. ان کا سوچ ٹھیک نہیں ہے، شیعہ کی بھی اور غیر شیعہ کی بھی. اس بارے میں ہم نے کیا ہے کام. کتابیں بھی ہیں، آپ کو دے دیں گے یہ کتابیں جو عزاداری کے بارے میں ہیں. مثلا حماسہ ہے، حماسہ کربلا ہے، اور عزاداری یا مثالی عزاداری یا اس طرح کی کتابیں اب میرے ذہن میں نہیں ہیں. 2-3 کتابیں ہماری اس موضوع پر. ان کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ عزاداری کی بنیاد کیا ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اور نظام حکومت اسلامی قائم ہوا ہے، ولایت و امامت کا نظام، یہ عزاداری کی بدولت ہوا ہے. امام نے نہیں کہا کہ یہ نمازوں سے یہ نظام نکلا ہے، عزاداری سے نکلا ہے یہ نظام. بس اس کا مطلب ہے کہ عزاداری بہت گہری چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. ہم اس کو سوشیالوجی کے نگاہ سے دیکھیں، ہم اس کو عقیدت مند شیعہ کے طور پہ نہ دیکھیں. ہم اسے، جیسے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو اسٹوڈنٹ تو مرید نہیں ہوتا کسی پیر کا، وہ تو دلیل کے تابع ہوتا ہے، تحقیق کا طالب علم ہوتا ہے. تو ہم تحقیقی بنیادوں پر دیکھیں. ہم اس کو، چونکہ عزاداری سوشل فنومینا ہے، یہ یعنی اس کو ہم اگرچہ معنویت کا بھی پہلو ہے اس کے اندر، روحانیت کا بھی پہلو ہے اس کے اندر، رسوماتی پہلو بھی ہے اس کے اندر، عقیدتی پہلو بھی ہے، وہ سب کچھ ہے عزاداری میں. لیکن جو عزاداری کی اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ ایک سوشل عمل ہے، یہ ایک اجتماعی سماجی، ایک دینی سماجی عمل ہے یہ. تو ہم اسی پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ عزاداری کیا کردار ادا کرتی ہے. عزاداری دراصل، چونکہ شروع عزاداری کی بنیاد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور قربانی. اور پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی، یہ شہادت کیوں واقع ہوئی. ایک تأثر یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، نہ یہ جنگ چاہتے تھے، نہ شہادت چاہتے تھے، کچھ بھی. لیکن بنو امیہ نے، یزید نے اور ان کی حکومت نے اور فوج نے مل کے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا آپ کے ساتھیوں کو. یہ ایک نظریہ ہے. لیکن
امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرامین اور اہل البیت کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا اختیاری راستہ تھا. یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، تاریخی ثبوت ہیں اس کے، یعنی ایک حکومت بنی، فاسد انسان کی فاسد حکومت بنی، اور لوگوں نے کسی نے قبول کی کسی نے نہیں کی، کوئی چپ رہا، کوئی مصلحتاً مختلف دلائل سے ہر ایک نے ایک اپنا کردار چن لیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے برملا اس کی مخالفت کی، اس کی بیعت کا انکار کیا اور اسے نااہل قرار دیا، اور لوگوں کو بھی دعوت دی کہ او میرے ساتھ شامل ہو، اس فاسد حکومت کو قبول نہیں کرنا، اس کو ختم کرنا ہے. مومن اور مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے ظالم فاسد انسان کی حکومت میں رہے. یہ بنیاد بنی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کروایا. اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے رکھے کہ یا بیعت کریں، تسلیم ہو جائیں، یا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کھل کے کہا کہ جب ایک طرف عزت اور ایک طرف موت ہے، ایک طرف ذلت اور ایک طرف موت ہے، تو میں نے ذلت اختیار نہیں کرنی بلکہ موت چن لینی ہے. تو یہ چنا ہوا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام اس سے بچ سکتے تھے، ایسے آپشنز تھے امام کے پاس. امام کو جو مشورے دیے گئے بڑے اکابر بزرگ شخصیات نے، اپنے رشتہ داروں نے اور اپنے ہمدردوں نے، اس میں یہ چیز تھی کہ ہم یمن چلے جائیں، ہم مکہ میں ہی رہیں، ہم خاموش ہو جائیں، ہم کچھ عرصے کے لیے کمپرومائز کر لیں. یہ سب نے مشورہ دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میں نے ہر صورت میں اس حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے. اور کیا امام علیہ السلام نے قیام، اور آخر تک، آخری دن تک اور آخری لمحے تک وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بیعت کر لیں یا تسلیم ہو جائیں تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یہ در حقیقت جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کیا، تو وہ قربانی مثال بن گئی، وہ قربانی پیٹرن بن گئی. آج آپ حج میں جا کر اور عید قربان جب آتی ہے تو ساری دنیا، مومنین مسلمین سارے مل کر سمبولک طور پر قربانی کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں. اصل قربانی وہ حضرت ابراہیم نے دی، یعنی اپنا فرزند اللہ کے حکم پر اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ، جانور کافی ہے، بیٹا ذبح نہیں کرنا. تو وہ ایک پیٹرن بن گئی وہ قربانی، اور اللہ نے اس کو لازمی و واجب قرار دیا کہ مومن جو بھی حج پہ جائے گا اس پر تو واجب ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حج پہ نہ جائیں تو بھی واجب ہے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ کہ حج پہ جائیں تو واجب ہے، حج پہ نہ جائیں تو مستحب ہے اور سنت ہے، لیکن تاکید ہے کہ کریں یہ قربانی. تو اس قربانی کے عمل کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. کیوں زندہ رکھا ہے؟ تاکہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کا جذبہ، قربانی کا موقع، یہ سب آنے والی نسلوں تک زندہ رہے، یہ دب نہ جائے، مر نہ جائے. اسی طرح کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے دمبے کی قربانی یا حیوان کی قربانی نہیں دی، اپنی دی اور اپنے اولاد کی دی. کس لیے دی؟ کہ طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، فاسد حکمران کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں ماننا، اس کے لیے قربانی دی. تو یہ پیٹرن بن گیا ہے. اس لیے اہل البیت نے حکم دیا کہ اس قربانی کو زندہ رکھنا ہے. ہم نے یہ قربانی کیا فائدہ دے گی؟ اس کو زندہ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نسل اپنے دور میں ظلم کے خلاف قیام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. ہر نسل یزیدیوں کے خلاف کھڑی ہوگی، ظالموں کے ستمگروں کے خلاف کھڑی ہوگی. آج آپ دیکھیں دنیا میں ظلم و ستم کتنا اوج پہ پہنچا ہوا ہے. فلسطین، غزہ میں دنیا قیام نہیں کر رہی ہے. قیام کنہوں نے کیا ہے؟ جو عزاداری کرتے رہے ہیں، چونکہ ان کے مکتب میں یہ تھا کہ ہم نے ظلم کے سامنے خاموشی سے نہیں بیٹھنا. لیکن جن کے مکتب میں عزاداری نہیں تھی انہوں نے تماشا دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح ہر نسل کی تیاری کے لیے دراصل عزاداری ہے کہ یہ ایک پیٹرن کے طور پر اس کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کو ہر سال اور سال بھر اپنی نسلوں کے اندر اس مسئلے کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے اپنی روح اور فلسفہ کے ساتھ. لیکن اس بیچ میں ہوا یہ ہے کہ عزاداری کی رسم رہ گئی ہے اور روح عزاداری وہ پس پردہ چلی گئی ہے.
جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ عزاداری کریں اور عزاداری کا مقصد بھی سمجھائیں اور بیان کریں کہ اس مقصد کے لیے عزاداری ہو رہی ہے، تو پھر یہ عزاداری انقلاب کا باعث بنتی ہے۔ اگر عزاداری بھی ہو، یعنی امام حسین کا سوگ ہو، امام حسین کے ذکر ہو، شہادت کا ذکر ہو، شہداء کا تذکرہ ہو، اور ساتھ اس کا مقصد بھی ہو کہ امام نے کیوں یہ شہادت دی، یہ بھی بیان ہو، تو ہر نسل میں انقلاب آئے گا، یزید کو موقع نہیں ملے گا پھر وہ اقتدار میں آنے کا۔ لیکن اگر عزاداری رسم رہ جائے اور روح نہ ہو اس کے اندر، تو یہ عزاداری خود تقویت، طاغوت کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا عزاداری بہت مرکزی بنیاد ہے دین کے اندر، تشیع کے اندر، جس کو دوسرے بھی اب سمجھنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد جو اہل سنت کے بہت بڑے جید شخصیت ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا ایک کلپ میں نے سنا، نیٹ پہ موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے بہت کہ اہل سنت صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کی، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، اور شیعہ نے پہلی دفعہ کوشش کی اور کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایران کی انہوں نے مثال دی، تو کہا میں اس پہ غور کرتا رہا، 2 سال میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں شیعہ کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب یہ میں وجہ بیان کروں گا تو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، چونکہ وہ دیوبند فرقے کے تھے اور ان کے شاگرد بھی سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ بات نہیں ہوگی، لیکن میں نے کرنی ہے یہ بات، اچھی لگے یا نہ لگے۔ اور وہ بات انہوں نے کی کہ شیعہ اس وجہ سے کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس قیام اور انقلاب کا ماڈل موجود ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ چیز ان کو میدان میں لاتی ہے، ظلم کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ناطہ امام حسین سے توڑ لیا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، چونکہ ہمارے پاس وہ پیٹرن ہی نہیں ہے جو پوری عوام کو، پبلک کو، تمام طبقات کو، علماء سمیت لا کر یزید کے مقابلے میں کھڑا کر دے، ظلم کے مقابلے میں۔ وہ تشیع کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اعتراف ہے ان کا، اور یہی حقیقت ہے ساری۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا انقلاب ہے، تحریک ہے اور ظلم کے خلاف مبارزہ ہے، یہ سارا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ تو اس وجہ سے عزاداری کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور عزاداری کا بڑا اہم کردار ہے نسلوں کی بیداری میں، اور خصوصاً ظلم کی روک تھام میں، عدالت و انصاف کے قیام میں، اور طاغوتوں کے نظام سے چھٹکارے میں، اور الہی نظام کے قیام میں عزاداری نے بنیادی کردار ادا کرنا ہے۔